رمضان المبارک کا مہینہ یہ مسلمانوں کے لیے خاص طور سے بہت ہی فضیلتوں اور برکتوں اور رحمتوں کو لیے ہوئے ہے۔ اس میں مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کی قدر کریں۔ ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ مبارک سے 2 مہینے پہلے سے ہی رمضان کے انتظار میں رہتے تھے اور دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، یعنی اتنی لمبی عمر ہو ہماری کہ ہم ماہ مبارک کو پالیں اور پھر رمضان کے روزوں کی ہمیں توفیق ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک کی انتظار میں دعا فرمایا کرتے تھے، اور جب یہ مہینہ قریب آتا تھا تو باقاعدہ اس کا استقبال اس طرح فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کو اکٹھا کر کے بیان فرماتے کہ اے لوگوں، تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو اپنے اندر رحمتوں کو، برکتوں کو، جہنم سے خلاصی کو لیے ہوئے ہے۔ اس میں اللہ نے روزوں کو فرض کیا ہے اور رات کے قیام یعنی تراویح کو، اور اس میں قرآن سننے کو سنت قرار دیا ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سنت جو تراویح ہے یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں خاص طور سے 4 کام کرنے چاہیے۔ ایک، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ دوسرے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ اور تیسرے، اللہ سے جنت کو مانگیں۔ اور چوتھی چیز، اللہ سے جہنم سے بچاؤ کو مانگیں، کیونکہ جب یہ ماہ مبارک شروع ہوتا ہے، اس کی پہلی تاریخ ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے اور وہ ہوا جنت میں پہنچتی ہے اور جنت کی روحوں کو وہ لگتی ہے، تو وہ جنت کی روحیں یہ کہتی ہیں کہ اے اللہ ہمارے لیے روزے داروں کے ساتھ اے اللہ منگنی کے اور شادی کے رشتے طے فرما تاکہ ان سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ تو میرے محترم کو دوستو، پھر ایک فرشتہ یوں آواز لگاتا ہے، ندا لگاتا ہے اللہ کی طرف سے کہ اے نیکی کے کرنے والے آگے بڑھ، کہ یہ نیکی کے کرنے کا وقت ہے۔ اے برائی کے کرنے والے پیچھے ہٹ، کہ یہ برائی سے اپنے آپ کو بچانے کا وقت ہے۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے اس ماہ مبارک کی قدردانی کرنی چاہیے، اس میں قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے، اور جتنا ہو ذکر اذکار، تیسرا کلمہ، درود شریف، استغفار۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کے ہی پڑھیں، آپ اپنی دکان پر ہیں، گاہک نہیں ہے، آپ قرآن کی تلاوت کریں، آپ تسبیح پڑھیں، جب گاہک آ جائے بند کر کے رکھ دیں، گاہک چلا جائے اور پھر آپ تسبیحات پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، تو وہ آپ کی تجارت بھی عبادت بن جائے گی۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ وقت کی قدر کر کے اللہ کو یاد رکھیں۔ اور جیسا کہ مولانا نے فرمایا کہ یہ غمخواری کا مہینہ ہے، اگر کسی کے ماتحت فیکٹری میں، کمپنی میں ملازم کام کر رہے ہیں تو ان کے بوجھ کو کم کرنا چاہیے، ہلکا کر دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو خوب برکت عطا فرمائیں گے، بدلہ عطا فرمائیں گے۔ ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ جو لوگ ماہ مبارک کو پا کر اور پھر بھی روزہ نہیں رکھتے وہ بہت بڑے گنہگار ہیں۔ حدیث میں آیا کل قیامت میں حشر کا میدان برپا ہوگا اور سارے لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے اور لائن لگائے ہوئے ہوں گے، حساب و کتاب کی قطار میں لائن میں لگے ہوئے ہوں گے، گھبرا رہے ہوں گے، ہاتھ پاؤں کانپ رہے ہوں گے۔ ایسے وقت میں عرش کے نیچے ایک دسترخوان بچھایا جائے گا اور اس میں عمدہ قسم کے کھانے چنے جائیں گے، اور کچھ خوش نصیب لوگ اس پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوں گے مزے لے لے کر۔ وہ برابر میں لائن لگے ہوئے حساب و کتاب میں پھنسے ہوئے کہیں گے یہ کون لوگ ہیں، یہ کون خوش نصیب ہیں کہ جو حساب و کتاب سے بے خبر ہیں، انہیں کوئی فکر نہیں ہے، یہ تو مزے لے لے کے کھانے کھا رہے ہیں۔ تو فرشتے اس وقت یہ جواب دیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنے آپ کو بھوک اور پیاس کی خواہش سے، اپنے جی کی خواہش یعنی بیوی سے روک کے رکھا اور روزے کی عبادت کی۔
روزہ رکھا، آج اللہ تعالیٰ ان کو اپنے دسترخوان سے کھانا کھلا رہا ہے، تو وہ اس وقت محروم القسمت لوگ کہیں گے ہائے افسوس، ہم بھی روزہ رکھتے، بھوک اور پیاس کی شدت برداشت کرتے تو آج ہمیں بھی عمدہ قسم کے کھانے ملتے۔ لیکن میرے محترم لوگوں دوستو، اس وقت کا افسوس کچھ کام نہیں آئے گا۔ اس لیے یہ لمحے، یہ ایام، یہ گھڑیاں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں، ان کی قدر کرنی چاہیے اور روزہ رکھنا چاہیے۔